نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمين یا رب العالمین. وَاذْكُرْ اور ذکر کرو فی الکتابی کتاب میں مریمہ مریم کا. کس کتاب میں ذکر کرو؟ قرآن مجید. کیوں ذکر کرو؟ کیونکہ اس کی واقعہ میں، اس کی قصے میں، اس کی سٹوری میں انسانوں کے لیے بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں. جب انتبغت وہ الگ ہو گئی، نبدا نبا سے ہے، یہ نبدا سے ہے، نبذا کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. تو انتبغت الگ ہوئی یعنی بالکل الگ ہو گئی، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو گھر والوں سے دور پھینک دیا. من اہلیہا اپنے گھر والوں سے، مکانن ایک جگہ پر، شرقیہ مشرقی جانب، مشرقی گوشے میں. تو مریم علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی ولادت کا تفصیلی ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں وہ گوشہ مراد ہے جو بیت المقدس کی مشرقی حصے میں تھا. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ مریم علیہ السلام جو ہیں، ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو وقف کیا تھا، اور وہ اپنی بہنوئی زکریا علیہ السلام کی کفالت میں وہاں عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی. اور حدیث معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو خالہ زاد بائی فرمایا. تو مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، شرافت بہت اعلیٰ تھی. سب ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ نیک اور پارسا خاتون ہے. نون پرسن تھی نا، سب لوگ ان کو جانتے تھے، ان نون نہیں تھی. جیسے کہ آپ عبادت گاہ میں جو بھی ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے تو لوگ اس کو جانتے ہیں نا. اس طرح بیت المقدس میں رہا کرتی تھی، اس لیے ان کو لوگ جانا کرتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے کامل، سب بہت سے ایسے ہیں جو کامل ہوئے، جو نیک ہوئے، عورتوں میں سے کامل نہیں ہوئی مگر فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران. اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید یعنی گوشت کے سالن میں گوئی ہوئی روٹی کی فضیلت تمام کھانوں پر. تو مریم علیہ السلام کو یعنی کامل خاتون کہا گیا کہ وہ عبادت گزار نیک پارسا خاتون تھی، اور ان کا پورا جو اس وقت لوگ تھے وہ جانتے تھے. ایسے بندے کے لیے زندگی کو گزارنا پھول کے قدم رکھنا پڑتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے ہی بندی کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بات ہو تو وہ بہت ہی آگے تک جاتی ہے، چھوٹی سی غلطی بھی. کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص رحمت کرنی تھی اور ان کو مشرقی گوشے میں الگ کیا. اب اس کے دو طرح کا ذکر کیا جاتا ہے، دو طرح کی تفسیر کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ عبادت کے لیے، خشوع حاصل کرنے کے لیے، یکسوئی حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس کی مشرقی جانب الگ ہو کر بیٹھی، اور پھر اتخذت اس نے بنا لیا من دونہم ان کی طرف سے حجابن ایک پردہ، یعنی انہوں نے ایک اوٹ لے لی، ایک حجاب، ایک رکاوٹ رکھی جو ان کو دوسروں سے چھپا سکتی تھی. تو اب کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایام آنے کی وجہ سے الگ ہوئی، مسجد سے جیسے الگ ہو جاتے ہیں نا ویسے. اور بعض نے فرمایا کہ عبادت کے لیے مکمل تنہائی کی خاطر الگ. کوئی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن پھر انہوں نے ایک پردہ تان لیا تاکہ عبادت میں مکمل تنہائی حاصل کر سکیں. پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا بھیجا ہم نے الیہا طرف اس کی. اب یہاں پہ ہا کا ذکر ہے بار بار، کیونکہ
बात मोनस की हो रही है इस वजह से, अगर मुज़क्कर की बात हो तो हुआ था। फरसलना तो हमने भेजा उसकी तरफ रूहना अपनी रूह को, फरिश्ते को। यहाँ पे रूहना से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम, और इशारा है रूहना हमारी रूह, यानी उनको अल्लाह ने अपने साथ एक समझे निस्बत दी है, एक उनका एजाज है। फतमस्सला तो उसने शक्ल इख्तियार की, लहा उसके लिए, बाशरत एक इंसान की, सविया कामिल, ठीक पूरे अज़ा वाला तंदुरुस्त, पीछे भी पढ़ के आए हैं ना कि पूरे अज़ा वाला तंदुरुस्त ठीक इंसान। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इंसान की शक्ल इख्तियार की, मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए, और जब उन्होंने देखा तो शदीद खौफ का बायस उनके लिए था, या नाकाबिले बर्दाश्त था। यानी अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असल हालत में आते तो ये चीज़ मरियम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती, वो देख ही ना पाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल में सिर्फ 2 बार आए थे। याद है ना कि वो असल शक्ल में आए तो उनके पर इतने ज्यादा थे कि सारा उफक जो है वो ढक गया था, इसलिए उन्होंने एक शक्ल इख्तियार की। तो तन्हाई में आप जब देखते हैं कि तन्हाई में कामिल इंसान, नौजवान मर्द आपके सामने खड़ा हो जाए, क्या कंडीशन हो गया, आप इबादत कर रहे हैं, सामने फौरन से एक मर्द रूनुमा हो जाता है, तो आप डर जाते हैं ना। तो मरियम अलैहिस्सलाम भी एक खातून थी, तो जब उन्होंने देखा तो कहने लगी, क़ालत वो कहने लगी, इन्नी बेशक मैं, अऊज़ु पनाह लेती हूँ, बिर्रहमान रहमान की, मिनका तुझसे, इन कुंत तक़िया अगर है तू मुत्तकी डरने वाला। तो उनको था कि कहीं इसकी नीयत बुरी ना हो, इसलिए बचाव का कोई कदम करने से पहले उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगी। एक बेहतरीन तरीका कि जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन हो, अऊज़ु बिर्रहमान, अऊज़ु बिल्लाह, ये पढ़े, अल्लाह तेरी पनाह चाहिए, शेल्टर चाहिए, अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में कर ले। तो कहीं पे भी आप अनसिक्योर फील करें तो अल्लाह की पनाह जरूर मांगे। हम ज़ाहिरी असबाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की रहमत की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रहमान का जिक्र किया कि जिसके रहम की कोई हद नहीं, अल्लाह मुझ पे रहम फरमा ताकि मेरी इस्मत महफूज हो जाए। साथ ही उस मर्द को अल्लाह का खौफ दिलाने के लिए कहा, इन कौन तो तकिया अगर तू मुत्तकी है, डरने वाला है, तो तू दूर हट जा मेरे से, मैं तुझसे पनाह पकड़ती हूँ। इसलिए कहा ताकि उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, और ये अल्लाह का खौफ ही इंसान को बुराई से हटाता है। ये जब भी बुराई का दिल करें या बुरे कामों में फंस जाएं, या आप ना फंसे, लो जहाँ पे आप हम अनसिक्योर फील करें, तो 2 चीजें याद होनी चाहिए, रहमान की पनाह और अल्लाह का खौफ। ये दोनों चीजें इंसान को बुरे कामों से बचाती हैं। वो शादीशुदा नहीं थी, इस वजह से उन्होंने अपनी हिफाजत का और जो है एहसास उनके दिल में था। कौला उसने कहा, किसने कहा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, इन्नमा अना बेशक मैं, रसूल भेजा हुआ हूँ, रब्बी का तेरे रब का, मैं तेरे रब का भेजा हुआ मैसेंजर हूँ। यहाँ पे मतलब पैगाम लेके आया, ली अहबा कि मैं अता करूँ, ये वाव हा बा से इसका मतलब होता है अता करना, गिफ्ट करना। अल्लाह की सिर्फ वहाब भी इसी से है, क्योंकि अल्लाह बहुत ज्यादा अता करने वाला। लियाहबा कि मैं अता करूँ लकी तुझे, गुलामन एक लड़का, ज़किया पाकीज़ा, मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूँ एक पाकीज़ा लड़की की। मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ, एक रसूल हूँ, एक पैगंबर हूँ। तो ये पैगंबर जो है इस्लाही मीनिंग्स में नहीं, मजाजी मीनिंग्स में नहीं, मतलब ये मीनिंग लफ्ज़ी मतलब है ना, किसी को भी भेजना पैगाम देकर। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे ना शिकिया ज़हन रखना शुरू कर दिया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें बेटा अता करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बेटा दे सकते हैं।
مطلب اس لوگ جو ہے نا بہت تعویلیں نکالتے ہیں، حالانکہ سورۃ آل عمران 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کن کے ساتھ پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نا، تو قاصد کے ہاتھ چیز بھیجی اور قاصد نے اپنی طرف نسبت دی، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی خود عطا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب غلط ہے جو لیا جاتا ہے۔ قالت، وہ کہنے لگی، کون؟ مریم علیہ السلام، اللہ، کیسے؟ حیرانگی کا اظہار کیا، اور کوئی بھی ہوتا تو حیرانگی کا اظہار کرتا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، تو مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ یکون لی، میرے لیے کیسے ہوگا بیٹا؟ جیسے زکریا علیہ السلام نے اظہار کیا تھا حیرانگی کا۔ ولم یمسسنی، حالانکہ مجھے نہیں چھوا، بشر، کسی انسان نے، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ یمسسنی میم سین سنسیئر، اس کا مطلب ہے نکاح کے بعد جو ہمارا بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے وہ، مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، کسی بھی بشر نے نہیں چھوا۔ ولم اکو، اور نہیں ہوں میں، بقیہ، بدکار، یعنی نکاح کے بغیر میں نے کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنایا، اور یمسسنی، نکاح کے بعد مجھے کسی نے نہیں چھوا۔ قال کذالک، کہا اسی طرح ہوگا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسی طرح ہوگا، اللہ چاہے گا، اللہ کن کے ساتھ پیدا کرے گا، یعنی نکاح یا زنا کے بغیر ہی تمہارا بیٹا عطا ہوگا تمہیں۔ قالا، کہا، رب کی، تیرے رب نے، جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے تیرے رب نے کہا، تیرے لیے ہوا وہ، علیہ، مجھ پر، حیّن، بہت آسان ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کو کہا تھا، تیرے رب نے کہا کہ میرے لیے کام کرنا بہت آسان ہے، میں تو فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب میں کسی بھی کام کا فیصلہ کرتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ کن، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور یہ واقعی ہمارے لیے بہت ہی عظیم معجزہ ہے، اور ایک عام انسان پہ ہے، ان کو پتہ بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ویل نون پرسنالٹی بنایا۔ اب ایسے بندے کے لیے یہ معجزہ بھی، معجزہ تو اس بندی کے لیے تھا، لیکن لوگوں کے سامنے اس کی کیا امیج جانا تھا یہ تو اس کو پتا تھا، لیکن اللہ کے معجزے کو روک تو نہیں سکتی تھی نا، اللہ کا آرڈر تھا۔ وَلِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم بنا دیں اسے، آیتن، ایک نشانی، ایک معجزہ، للناس، لوگوں کے لیے، ورحمتن، اور رحمت، منا، اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہے طے شدہ، بتا دیا کہ تمہاری فیلنگز، تمہارا ڈرنا اس فیصلے کو پیچھے نہیں کر سکتا، مقضیہ، طے شدہ ہو گیا، فکسڈ ہو گیا، اب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ واقعی بات ہے کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو آزمائش بھی اتنی ہی بڑی آتی ہے۔ خیر، آزمائش آئی، اور یہ بہت شدید آزمائش تھی، کبھی کبھی الزام لگتا ہے نا ہم پر، اور ہم نے جو کام نہیں کیا ہوتا وہ بھی ہمارے ساتھ جوڑ دیا جاتا، تو اس وقت بس یہ چیز یاد رکھا کریں کہ اللہ ضرور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اور یہ ایک معجزہ تھا، تو وہ معجزہ جو ہے لوگوں کے سامنے لانا تھا۔ خیر، کہا کہ ہم اپنی طرف سے اس کو رحمت بنائیں گے بنی اسرائیل کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ مسیح علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی، اور آپ پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کا حکم بھی دیا، اور اسی طرح وہ ان کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا باعث بھی بنے، تو رحمت بھی تھے اور نشانی بھی تھے۔ کیا ہوا؟ فحملته، تو حمل ٹھہرا اسے اس کا، یعنی ساتھ ہی حمل شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے روایات میں کچھ میں کہ پھونک ماری جبرائیل علیہ السلام نے تو وہ حاملہ ہو گئی، فانتبذت، پھر وہ الگ ہو گئی، اور الگ ہو گئی، پہلے تو بیت المقدس میں ہی الگ ہوئی تھی، اب وہ اور الگ ہو گئی بھی ساتھ اس کے مکانن، ایک جگہ پر، قصیہ، دور کی، قصیہ قاف صادیہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دور، اقصا بھی اسی سے ہے، اقصا زیادہ دور، اقصا بہت دور، مسجد اقصا کو اقصا اس لیے کہا جاتا ہے نا، تو قصیہ بہت دور وہ ہو گئی، اور حاملہ ہونے کے بعد ظاہری بات ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ فطری تقاضے کے مطابق حمل کی مدت پوری کرنے کے دوران
ان کو لوگوں سے تان اور ملامت ملتی رہے گی، اور وہ تان و ملامت سے بچنے کے لیے بیت المقدس سے دور ایک مقام پر منتقل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 8 میل دور تھا بیت المقدس سے، وہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی۔ تو اب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اگر وہ سب کے اندر رہتی تو کتنا ان کے لیے مشکل ہوتا، انہوں نے واویلا نہیں کیا، پریشان بھی نہیں ہوئی، ایک بہترین فیصلہ لیا۔ فیوچر کے بارے میں ابھی سے ٹینس نہیں، پتا تھا ان کو اب یہ ہونا ہی ہونا ہے، تو انہوں نے کہا چلو یہ 9 ماہ تو گزارتے ہیں الگ ہو کر، لوگوں کے لان تان سے بچ کر، کیونکہ وہ رہتی بھی بیت المقدس میں تھی، سب نے ان کو آتے جاتے دیکھنا تھا، تو ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہو سکتا تھا۔ تو اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں نا فیوچر جو آنے والا وقت ہوتا ہے اس کی ٹینشن آج ہی نہیں لینی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے آج کے وقت کے لیے، فیصلہ لیں کہ ابھی میں نے کیا کرنا، ابھی میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے مشکلات سے، جو وقت آئے گا پھر اللہ اس وقت کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیں گے۔ تو انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا، یہ نہیں سوچا کہ بعد میں بھی تو لوگوں کو پتہ چلنا ہے تو ابھی ہی لان تان سن لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں نا حکمت عملی سے کام کرنا پڑتا ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز جو ہے ان کے دل میں ڈالی ہے۔ فَأَجَاءَهَا فَأَجَا تو لے آیا، ایک ہوتا ہے جا، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور آجا کا مطلب ہوتا ہے لے آنا، مزید فی سے ہے، ہاں اسے المخاض درد ذیل، جو درد پیدائش کے وقت عورت کے پیدائش کا جب وقت قریب ہوتا ہے، درد ذیل جو ان کو ہوتا ہے وہ بہت شدید درد اور بہت ہی سمجھیں کہ بہت ہی مشکل کیفیت ہوتی ہے۔ وہ اس وقت کہاں تھی؟ الا جذع النخلۃ، کھجور کے تنے کی طرف، یعنی وہ درد سے کراہتی ہوئی ایک کھجور کے تنے کے قریب آ، کھجور کے تنے کے پاس آ۔ اور کیا ہوا کہ درد ذیل کی شدت سے مجبور ہو کر کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنے والے وقت کا تصور کر رہی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش کہ میں مت مر جاتی میں قبل پہلے، حاضہ اس سے، وکنت ہوتی میں نسین منسیا بلی بصری۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اب ان کو پتا تھا ایک تو درد کی کیفیت تھی بہت زیادہ، اور دوسرا کہ ان کو تانے ملیں گے، گزشتہ زندگی کی ساری نیکی، پاک بازی، شرافت کا حقہ اڑایا جائے گا۔ کہنے لگی ہے کاش میں مر ہی جاتی، کسی کو یاد ہی نہ ہوتی کہ کوئی مریم بھی ہے تھی، اس طرح سے بلا دی جاتی۔ یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ فتنوں میں، دین کے فتنے کے وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی تکلیف، مرض یا فقر وغیرہ کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے ہرگز نہ کرے، اگر اسے ضرور ہی کرنی ہے تو یوں کہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، تو مجھے فوت کر لے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ صحیح بخاری میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ اگر کوئی شدید تکلیف ہے، بہت زیادہ برداشت نہیں ہو رہی، انسان سوسائڈ کا سوچے بھی نہ، بس کہ دعا پڑے اللہم احیینی، یہ نہ کہ اللہ کر کے میں مر ہی جاؤں، میرے ساتھ یہ ہو جائے، میرے ساتھ برا ہو جائے۔ عورتیں اکثر ایسا اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں غصے میں، اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی موت کی تمنا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس سختی سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ایک صورت میں جائز ہے کہ انسان کا جب دین خطرے میں پڑ جائے اور دین جو ہے فتنے میں پڑنے لگے، تب جیسے مریم علیہ السلام نے کہا، ویسے انسان اگر کہہ دے کہ اس کی گنجائش ہمیں یہاں سے مل جاتی ہے۔ اور کیا ہوا کہ پریشان حالات میں بیٹھی ہیں،
बाज़ औक़ात ना लोगों की नज़रों में आना, नाउन पर्सनल होना, ज़्यादा फ़ितने का बायस हो जाता है। अगर कोई नहीं जानता तो अगर उसके बारे में कोई-सी बात होती है, 2-4 बातें होती हैं बस चुप हो जाते हैं लोग। जिस कदर नेक-नामी होगी उस कदर मामलात बिगड़ेंगे। तो फिर ऐसी औरत के जो इंतहाई नेक ख़ातून है कि जिनके बारे में लोग जानते हैं कि ये बैतुल मक़दस में रहती हैं और फ़ारिसा ख़ातून और उनको वक़्फ़ किया गया है। तो कहती हैं काश कुन्तु नस्यम मनसिया, मुझे कोई जानता ही ना होता। मैं भूली हुई लोगों के दिमाग से निकल जाती। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, उनकी आज़माइश थी। ख़ैर क्या हुआ? परेशान बैठी थी। फनादहा तो पुकारा उसे फ़रिश्ते ने, मिन तहतिहा उसके नीचे से। अल्लाह के ना तहज़नी तुम गमगीन हो, क़द तहक़ीक़ जअला बना दिया रब्बुकी तेरे रब ने, तहतिका तेरे नीचे, सरिया एक चश्मा। सरिया सीन रा या से है। छोटी नहर या चश्मे के लिए इस्तेमाल होता है। और सरिया, ये जो सरिया आपने सीरत की किताब में भी पढ़ा होगा, हा भी आगे लग जाए ना, या के साथ हा लग जाए, गोल हा, तो उसका क्या मतलब होता है? याद है आपको? रहीकुल मख्तूम में जिन्होंने पढ़ी थी, उनको ये चीज़ याद होगी कि सरिया किसे कहते हैं? जंग में इस्तेमाल होने वाली एक इस्तिलाह है, अगर किसी को याद हो। छोटे लश्कर को सरिया कहा जाता है। हाँ जी, छोटी-मोटी जंग को ना सरिया कहा जाता है। जो ग्रुप्स बने जाते हैं, उसको एक इलाके से दूसरे इलाके में भेजा जाता है। तो आप देखिए कि इसी से निकला ना, इसका रूट वर्ड भी यही है। लेकिन अगर इसके आगे हाँ होगी तो फिर इसका मतलब होगा कि छोटा लश्कर छोटा। वैसे सीन र या से मुराद ये है कि छोटी नदी या चश्मा या छोटी नहर जिसमें पानी चलता है। एक इसका मतलब ये है, और इसका रूट वर्ड सीन रा वाव से है, सारूवा। सारूवा का मतलब होता है सारूवा या सुरू, इसका मतलब होता है सरदार। तो अब अगर मीनिंग्स 2 हैं तो हमें इसकी तफसीर भी 2 तरह से करनी पड़ेगी। पहली तफसीर तो जो आपने देखी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ आई और कहा परेशान क्यों होती हो, गम ना करो। तुम्हारे पास नीचे एक नदी और पानी चल रहा है, तुम उससे पानी पियोगी और तुम अल्लाह ताला तुम्हारी जो है ना, तुम्हें थोड़ा एक्टिव कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कहा जाता है कि जो पुकारा था ना, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नहीं पुकारा था, ईसा अलैहिस्सलाम ने पुकारा था। उनके नीचे से उनके मातहत थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ आई और कहा, "क़द जअल रब्बुकी तहतिका सरिय्या", तहकीक बना दिया तेरे रब ने तेरे नीचे एक सरदार, यानी तेरे मातहत अल्लाह ने एक सरदार पैदा किया है, जो लोगों के साथ तेरे मुकाबले में जो है ना लड़ाई करेगा, लोगों को बताएगा। अब कुछ कहते हैं कि इससे मुराद जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम तभी बोले थे जब वो लोगों के सामने आए थे। कुछ ने कहा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम तब बोल पड़े थे जब वो परेशान थी, ताकि उनको यकीन दिला सकें कि वो लोगों के सामने बोलकर उनकी पाकदामनी का जो है ना सबूत देंगे, और इसी यकीन के साथ फिर वो लोगों के सामने निकली और फिर जाकर उन्होंने बताया कि ये मेरा बेटा है, या लेकर खैर दोनों तफ़सीर ठीक है, पहली भी ठीक है और दूसरी भी, दोनों तरीके के साथ हम ले सकते हैं, दोनों में फ़ॉर्म सही है। सरिया के जो दोनों मीनिंग्स हैं। वहुज़्ज़ी और हिलाले, हुक्म दिया जा रहा है हिलाले, इले की तरफ अपने, बिजिज़्इ तने को, अन-नख़लती खजूर के, तुसाक़ित वो गिराएगा अलैका तुझ पर, अलैकी तुझ पर, रुतबन पकी हुई खजूर, जनिया तरोताज़ा। जनिया चुना हुआ तरोताज़ा, या वो फल जो बहुत जल्दी पिक किया जाए, ओड़न से उतरती। तो अब क्या हुआ कि अल्लाह ने कहा कि ये पानी तुम्हारे नीचे गुज़र रहा है, तो ये एक तुम्हारे लिए खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी ये है कि तुम अपने पास जो खजूर का
لگا ہوگا نا درخت، اس کو ہلاؤ، اسے کھجوریں گریں گی تو وہ تمہیں کھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور کھجوریں دی لیکن پلیٹ میں نہیں دی، کہا اسباب اختیار کرو۔ اسباب کیا تھا؟ اس کو ہلاؤ تاکہ کھجوریں پکی ہوئی تم پر گرے۔ حالانکہ جو کھجور کا تنا ہے، ایک مضبوط انسان بھی ہلائے تو کھجوریں اتنی نہیں گرتی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ ہر چیز معجزہ تھی نا، ایک اسٹیپ پہ معجزات ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے کھجور کو ان کے لیے بہترین غذا کے طور پر چوز کیا۔ کھجور ویسے بھی اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور بچے کے لیے بھی عرب جو ہیں بچوں کو پہلی خوراک کے طور پہ کھجور دیتے چبا کے۔ تو اس کے بعد جب ایسی خاتون جو کہ جس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے اور وہ کافی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ چیز جو کھجور ہے نا وہ کافی فائدے ہوتے ہیں۔ کھجور کے ویسے بھی بہت سے بینیفٹس ہیں۔ کھجور کے اندر جو ہے پروٹینس اور جو ہے فیٹ 2% پروٹین اور 2% فیٹ ہوتی ہے۔ کھجور کے اندر جو ہے جو شوگر ہوتی ہے نا، جو بہت میٹھی ہوتی ہے، وہ ایسڈ میں تبدیل نہیں ہوتی اور نہ ہی فیٹ میں۔ وہ طاقت بہت زیادہ دیتی ہے، طاقت بہت پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو وہ کھانے سے موٹاپا بھی نہیں ہوتا۔ کھجور کو نا کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئک سروس دیتی ہے، یعنی انسان کو فوری طاقت دیتی ہے، یعنی اس کو کھانے سے انسان ایک میریکل ہے کہ فوری طاقت حاصل کرتا ہے۔ کافی بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ جو شخص طویل بیماری سے کمزور ہوا ہوتا ہے اس کے لیے انرجی دیتی ہے، جیسے مریم علیہ السلام ایک تنہائی کی وجہ سے پریشان تھی، ٹینشن میں تھی، اور ایک ان کو مسئلہ بھی تھا کہ ان فیوچر ان کے ساتھ کیا ہوگا، دوسرا ان کی پیدائش بھی ہوئی تو اللہ نے ان کے لیے ایک بہترین خوراک کو چوز کیا۔ کھجور کو بریڈ آف ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے کہ صحرا والوں کی روٹی۔ جیسے ہم لوگوں کے لیے ایک بریڈ ہے نا، ہم روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے، انحصار روٹی پہ کرتے ہیں، اسی طرح جو صحرائی لوگ ہیں وہ کھجور پہ انحصار کرتے ہیں، کیونکہ کھجور کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ یہ معدے کی بیماری، کڈنی کی بیماری، پیٹ کی صفائی کے لیے، سینے کے درد کے لیے، کھانسی کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ مزید آپ کے لیے اسائنمنٹ، آپ اس پہ ریسرچ کریں اور کھجور کے فوائد آپ نے لکھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو اس چیز پر ایگری ہوگا وہ کلاس میں ضرور کھجور کے فوائد جو ہے بتائیں گے انشاءاللہ۔ کھجور کے اور کیا فوائد؟ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔